أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت کے مطابق وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ کہنے لگے اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں قال لن ترانی اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا ولكن انظر إلى الجبل لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف فإن استقر مكانه پس اگر وہ کھڑا رہا اپنی جگہ پر فسوف ترانی تو بھی مجھے دیکھ لے گا فرمایا کہ جب ہمارے مقرر کردہ وقت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے اور 40 دن تک انہوں نے وہاں اعتکاف کیا اور روزہ رکھا اور اللہ کی عبادت کی، اللہ نے ان کے ساتھ جب کلام کیا، کلام کا معنی یہاں یہ ہے کہ اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر نبی کے ساتھ بالواسطہ کلام تو کرتا ہے اور فرشتے کے ذریعے یا وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات نبی تک پہنچاتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے بالمشافہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس سے اللہ کی صفت کلام بھی معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کلام کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو سنا جا سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یہ بات داخل ہے، جبکہ معتزلہ نے اللہ کے کلام کا انکار کیا اور کہا کہ یہ اللہ کی بات کوئی انسان سن نہیں سکتا۔ تو جب محبوب سے بات ہوئی تو اب دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ محبوب کا دیدار بھی ہونا چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں تجھے دیکھ سکوں، مجھے یارائے نظر عطا فرما کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دنیا کی اس آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ بعض اہل جنت کو مہینے بعد دیدار ہوگا، بعض کو ہفتے کے بعد، بعض کو روزانہ اور بعض کو صبح و شام دیدار ہوگا، اور یہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس طرح اتنی مخلوق قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے چاند کو دیکھتے ہو، کبھی اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اسی طرح ساری مخلوق اللہ کو بھی دیکھے گی اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ پر اپنی نگاہ جما کر رکھیں اور دیکھتے رہیں، اگر تو پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، لیکن اگر یہی نہ کھڑا رہا جو آپ سے زیادہ
जसीम है, ए मूसा जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है और जो तुमसे ज़्यादा बड़े जिस्म का मालिक है, अगर वही मेरी तजल्ली बर्दाश्त न कर सका तो फिर तुम कैसे देख सकते हो। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली, बस जब जाहिर हुआ उसका रब पहाड़ के लिए, जालहु दक्का, तो उसे रेजा रेजा कर दिया, वखर्र मूसा साइका, और गिर पड़े मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर, फलम्मा अफाका, बस जब होश में आए, क़ाल सुब्हानका, कहा पाक है तेरी ज़ात, तुबतु इलैका, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ, व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं ईमान लाने वालों में सबसे पहला हूँ। दक्का का माना है किसी चीज़ को कूट कर ज़मीन के बराबर कर देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, कि वो दिन याद करो जब हम ज़मीन को कूट कर हमवार कर देंगे, बराबर कर देंगे। और हज़रत ज़ुल्करनैन का ये कौल सूरतुल कहफ़ में मौजूद है कि हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, कि ये जो दीवार मैंने बनाई है ये अल्लाह की रहमत का नतीजा है, और जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो इस दीवार को अल्लाह ताला रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। तो मालूम हुआ कि पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली से रेत के ज़र्रों में तब्दील हो गया और वो ज़मीन बोस हो गया और ज़मीन के बराबर हो गया। ये मंज़र देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। साइका का माना अगरचे लुग़त के एतबार से फ़ौत होना भी है, लेकिन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौत नहीं हुए बल्कि बेहोश हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़साइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फरमाया कि क़यामत के दिन जब सूर में फूंक मारा जाएगा तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उस फूंक के असर से मर जाएगी, और फिर उसमें दोबारा जब फूंका जाएगा तो वो सब उठ के खड़े हो जाएंगे। एक यहूदी और एक मुसलमान के दरमियान मुकालमा हुआ। यहूदी ने कहा कि उस रब की बड़ी तारीफ़ है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को सारे जहानों पर फजीलत बख्शी। तो मुसलमान ने कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी? उसने कहा हाँ। तो मुसलमान ने उस यहूदी को थप्पड़ मार दिया। बाज़ रिवायात में है कि ये थप्पड़ मारने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची तो आपने फरमाया कि मुझे अम्बिया पर इस तरह फजीलत न दो, कल क़यामत के दिन जब सारी मखलूक नफ़ख़े सूर के बाद फौत हो जाएगी या बेहोश हो जाएगी, तो उस वक्त जब मुझे होश आएगा तो मैं देखूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया पकड़कर खड़े हैं। तो पता नहीं वो बेहोश हुए ही नहीं या दुनिया में जो बेहोश हुए थे उसके बदले में उन्हें जल्दी होश आ गया। तो फरमाया कि इस तरह अम्बिया के दरमियान तुम तफाजुल न किया करो, यह न कहो कि फ़लाँ अफजल है और फ़लाँ नहीं है। तो हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया से अफजल हैं, लेकिन आपने तवाज़ुन के लिए ये बात फरमाई कि अम्बिया के दरमियान
اس طرح مجھے فضیلت نہ دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، کیونکہ افاقہ جو ہوتا ہے یہ موت سے نہیں ہوتا، یہ بے ہوشی سے ہوتا ہے، تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ بے ہوش ہوئے۔ تو کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر کمزوری سے، تب تو الیک، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے کوئی خطا تو نہیں کی تھی کہ جس سے توبہ کرتے، لیکن اس بات سے آپ نے توبہ کی کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ سوال کر دیا، اور یہ بڑی جرت ہو گئی میری طرف سے کہ میں نے آپ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کی بات نہیں کروں گا، اور میں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، یقیناً میں نے تجھ کو چن لیا ہے لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنی پیغمبری کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ ما آتیتک، پس لے لے جو میں نے دیا ہے تجھ کو، وکن من الشاکرین، اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے۔ فرمایا اے موسیٰ، میرے دیدار کی تمنا نہ کر، اتنا کافی ہے کہ میں نے تجھے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے، اور تمام لوگوں میں سے چن کر تجھے اپنا جلیل القدر نبی بنایا ہے، اپنی نبوت اور رسالت تجھے عطا فرمائی ہے، اور اپنے کلام کا شرف تجھے بخشا ہے، جبکہ میں نے کسی اور آدمی سے اس طرح کلام نہیں کیا۔ تو میں جو تمہیں تورات دیتا ہوں اور جو کتاب تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو ملی تھی طور پر جانے کے بعد، اور اس سے پہلے 40 سال تک جو آپ فرعون کے لوگوں سے احکام خداوندی پہنچاتے رہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی جو آپ پر نازل ہوتی رہی۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے علاوہ حدیث بھی نازل ہوئی، تو معلوم ہوا کہ جو حدیث کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور دونوں طرح کی وحی اللہ اپنے پیغمبروں پر بھیجتا ہے، ایک تو وحی خفی اور ایک وحی جلی، ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع، کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث رسول ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر ایک چیز کے بارے میں نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کی تفصیل، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، بس پکڑ لے اس کو قوت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ اس کے بہترین حصے پر عمل کریں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں عنقریب تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ من کل شیء سے مراد ہر وہ چیز جس کی بنی اسرائیل کو دین پر عمل کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ کلے کا مفہوم ہر جگہ موقع کی مناسبت سے متعین ہوتا ہے، جیسے ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اسے ہر چیز عطا کی گئی، تو مطلب یہ کہ اسے ہر وہ چیز عطا کی گئی جس کی امور سلطنت کے سلسلے میں ضرورت تھی۔ تو یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز اس میں
نصیحت بیان کر دی گئی ہر چیز کے بارے میں جو بنی اسرائیل کو دین اور شریعت کے سلسلے میں مطلوب تھی، اور فرمایا اپنی قوم سے کہو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں، اور میں تمہیں عنقریب فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، یعنی تمہیں دوبارہ مصر لے جاؤں گا اور وہاں کے باغات اور وہاں کے خزانوں کا مالک تمہیں بنا دوں گا۔ یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دارالفاسقین سے مراد جہنم ہے، کہ میں عنقریب تمہیں دکھا دوں گا کہ فاسق لوگوں کو کون سا گھر دیا جاتا ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آیا موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے مطابق، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اس کے ساتھ کلام کیا اس کے رب نے، قال رب ارنی انظر الیک، کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب ظاہر ہوا اس کا رب پہاڑ کے سامنے، جعلہ دکا، کر دیا اسے ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فلما افاقا، پس جب انہیں فاقہ ہوا، قال سبحانک، کہا پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، یقیناً میں نے تجھ کو چن لیا ہے لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغمبری کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ ما آتیتک، پس پکڑ لے جو میں نے عطا کیا تجھ کو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جا شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھ دیا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر ایک چیز کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر ایک چیز کی تفصیل، فخذھا بقوۃ، بس پکڑ لے اس کو طاقت کے ساتھ، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دے، یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں فاسقوں کا گھر،
وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ